بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مضمون وہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک قرآن کریم لفظ بلفظ حرف بحرف حرکات زبر زیر اور ہر اعتبار سے جوں کا توں محفوظ ہے۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگائیں، ایک چھوٹی سی میں بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں اور کھول کر اس کو دیکھیں تو بعض جگہوں پر نہ آپ کو الف نظر آئے گا اور الف کے اوپر گول دائرہ سا نظر آئے گا۔ الف ہے اور اس کے اوپر گول دائرہ۔ اس الف اور اس گول دائرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف نہیں پڑھنا، یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر الف پڑھنے میں نہیں آئے گا اور اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جن حضرات نے قرآن کریم لکھا اور حضور علیہ السلام نے دیکھا، چیک کیا اور یہ چیز ایسے ہی رہنے دی گئی، اب قیامت تک یہ چیز ایسے ہی رہے گی۔ اب قیامت تک یہ چیز ایسے ہی رہے گی، صرف احتیاطاً اس کے اوپر گول دائرہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لیکن جو بھی قرآن مجید لکھے گا تو وہ الف ضرور ڈالے گا اس طرح۔ تو قرآن کریم اس حد تک لفظ بلفظ زبر بزبر حرف بحرف محفوظ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دنیاوی اسباب بھی اختیار فرمائے، اور وہ دنیاوی اسباب یہ اختیار فرمائے کہ اس کے پڑھنے کی تلقین کی لوگوں کو، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا، اور نمازوں کے اندر اس کی تلاوت کو جاری فرمایا، رمضان المبارک کے اندر اس کی مکمل تلاوت کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیں تاکہ یہ لوگوں کے درمیان موجود بھی رہے، محفوظ بھی رہے، سینوں میں بھی رہے، زبانوں پر بھی رہے، اور کتابی اور تحریری شکل کے اندر بھی موجود رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ وعدہ صرف قرآن کریم کے لیے ہے، قرآن کریم کے علاوہ یہ وعدہ اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ 14ویں پارے میں سورت شروع ہوتی ہے اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے سورہ النعم۔ نعم کا مطلب یہ ہے نعمتیں، نعم نعمت کی جمع ہے، یعنی اس سورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر جو انعامات فرمائے ہیں اور احسانات فرمائے ہیں ان کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہوا۔ چنانچہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کچھ نعمتیں ہم بیان تو کر رہے ہیں، کچھ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے، اور وہ بہت نعمتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی نہیں ہیں، بہت ہیں، لیکن وہ نعمتیں بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں اور اس کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم تو شمار ہی نہیں کر سکتے، تم ان کو گننا چاہو تم تو ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ لا تحصوہا، تمہارا شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر نعمتیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں اسی نعمت کے حوالے سے کہ اللہ پاک کے کس قدر انعامات ہیں اور کس قدر احسانات ہیں انسانوں کے اوپر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ انسان جو سانس لیتا ہے، سانس اندر جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام تنفس ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، خود بخود سانس اندر جا رہا ہے اور باہر نکل رہا ہے۔
ہم سو رہے ہیں تو سانس کا تسلسل جاری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سانس کے اوپر انسان پر 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس پر 2 شکر واجب ہیں۔ یہ سانس اندر جائے اور پھر باہر نہ نکلے تو موت، اور باہر جائے، باہر نکلے اور پھر اندر نہ جائے تو موت۔ سانس کا اندر جانا نعمت، سانس کا باہر نکلنا نعمت، ہمہ وقت تو یہی ایک نعمت، اس کا شکر انسان ادا کرے تو ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال انسان پر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کرے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو جو میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے۔ اسی صورت کے اندر سورہ النحل کے اندر یا سورہ النعم کے اندر ایک مومن اور کافر کی جب جان نکلتی ہے اور روح نکلتی ہے اور فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی، کفر، شرک یہ کیا ہوتا ہے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ فرشتوں کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے بڑے نیک ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وہ اپنا اسلام ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں، ہم تو برائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان کے اوپر اس وقت موت کے وقت ایسی دہشت طاری ہوتی ہے اور ایسا خوف مسلط ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فوراً فرما برداری کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو تو سب خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے کافر کی جان نکلنے کا یہ منظر بیان فرمایا، ساتھ ہی مومن ایمان والے کی جان نکلنے کا، جب اس کی جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے تو وہ منظر بھی بیان فرمایا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، نیک لوگ، پاک روحیں، جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جو جان نکالنے آئے ہیں وہ اسرائیل علیہ السلام، یہ لوگ ایمان والے کو، پاک روح کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، السلام علیکم، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ نے جو نیک اعمال کیے، بھلائیاں کی، خیر کی، اللہ کی فرما برداری کی، اس کے بدلے اب آپ کے لیے آگے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ان میں شامل نہ فرمائے کہ مرتے وقت جن کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اپنی فرما برداری کے اعلان کرنے پڑتے ہیں، مظاہرے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، مشرکین قیامت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ وہ کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ لا يبعث اللہ من يموت، جو آدمی مر جائے گا نا اسے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کریں گے، لا يبعث اللہ من يموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ رہا میرے ذمے اور سچا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ذمے وعدہ ہے کہ میں قیامت برپا کروں گا اور میں جو بھی لوگ مر جائیں گے میں ان سب کو زندہ کروں گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے مؤکد اور تاکیدی انداز اس میں اختیار فرمایا ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، مشرکین ایک عجیب جہالت میں مبتلا تھے، اور ان کی جہالت یہ تھی کہ بیٹی کو، بیٹی کے وجود کو وہ بہت منحوس تصور کرتے تھے اور بیٹی کا وجود ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اکثر
ان کے گھرانوں میں یہ جاہلانہ رسم اور یہ ظالمانہ رسم اور طریقہ جاری تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی اور اس کو بیٹی کی اطلاع دی جاتی، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا تھا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس جو خبر آئی وہ بہت بری ہے۔ وہ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے اس کو زندہ رکھا تو میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ زندہ رہوں گا، اس کو زندہ رکھا تو میں ذلت کے ساتھ زندہ رہوں گا، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں اور ذلت برداشت کرتا رہوں؟ ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو زمین کے اندر گاڑ دوں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس قدر ظالمانہ، بہیمانہ اور خوفناک اور برے فیصلے تھے جو وہ کرتے تھے۔ معصوم پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جو زندہ دفن کی ہوئی بچیاں ہیں ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ نا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، ایک تو ان کا یہ عمل تھا، بیٹی کا وجود اس قدر منحوس اور بیٹی کا وجود اس قدر وہ ناپسندیدہ ان کے لیے قابل ذلت سمجھتے تھے، اور دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اور پھر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اچھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے بنا دیا۔ کس قدر برے لوگ ہیں یہ، کس قدر جاہل لوگ ہیں، کس قدر غلط سوچ اور غلط فیصلے والے یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، ہر قسم کے ایسے تعلق و رشتے سے پاک ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات، بیٹی کا وجود انسان کے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت۔ اسی لیے جہاں پر بھی ذکر آیا ہے نا اس کا، تو وہاں پہ آتا ہے جب ان کو خوشخبری سنائی جاتی تھی بیٹی کے پیدا ہونے کی، معلوم یہ ہوا کہ بچی کا پیدا ہونا خوشی کی خبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوشی کی خبر قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو، یہ جملہ میرا کوشش کیجئے یاد بھی رکھیے، اور آگے کسی کو بتا سکیں تو ضرور بتائیے۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلا حق یہ ہے بیٹی کے پیدا ہونے کی کہ اس کی خوشی، اس کی پیدائش کی خبر پر خوشی منائی جائے، اس کی پیدائش کی خبر پر خوشی منائی جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، گویا بیٹی کا پیدا ہونا یہ ایسی خبر ہے کہ جس پر خوشی منانی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور جو بڑا اہم مضمون ہے وہ سورت کے نام کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اور وہ ہے النحل، یعنی شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس مکھی کو، اور اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے شہد بنانا اور انسانوں کو خالص شہد مہیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، میں وہ پوری آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں
کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی، یعنی اس کی فطرت کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھ دی، اس کے وجود کا جو ڈھانچہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھ دی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، درختوں میں، ومما یعرشون، اور اس کے علاوہ عمارات، ان کے اندر وہ اپنے گھر بنائے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ چیز اس کی فطرت کے اندر ودیع کر دی ہے۔ ثم، پھر، اچھا اس نے یہ چھتا بنایا جس کو ہم چھتا کہتے ہیں، شہد کا چھتا، یہ اللہ نے اس کے اندر اس کو بنانے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر وہ کھائے من کل الثمرات، ہر قسم کے جو پھل ہیں ان کا رس لے، پھل کھائے ان کا رس چوسے۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر وہ اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راہوں پر چلے۔ یہ جتنے جملے ہیں نا، ان سب کے پیچھے پیچھے ایک بہت بڑی سائنس ہے، بہت بڑی سائنس ہے۔ شہد کی مکھی جو چھتا بناتی ہے، اگر کوئی اس کو جا کر دیکھے، وہ جدید سائنسی اصولوں پر 100% پورے فٹ اترتے ہیں۔ اور پھر شہد کی جو مکھی ہے، وہ جب شہد لے کر آتی ہے، رس لے کر آتی ہے، وہ چیک ہوتا ہے باقاعدہ، وہ چیک ہوتا ہے چھتے سے پہلے باقاعدہ ایک چیک پوسٹ ہوتی ہے، وہاں آپ لیبارٹری کہہ لیں، وہاں چیک ہوتا ہے کہ یہ فریش پھل یا فریش پھول کا لے کر آئی ہے یا کسی گلے سڑے کا لے کے آئی۔ اگر شہد کی مکھی کوئی گلا سڑا پھل چوس کے آئے، اس کا رس چوس کے آئے، اس شہد کی مکھی کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تیرے رب کے آسان کیے ہوئے راستوں پر چل۔ پھر شہد کی مکھی میں کوالٹی ہے کہ یہ جس راستے پہ ایک دفعہ جاتی ہے، واپس بھولتی نہیں ہے راستہ، یہ واپس راستہ نہیں بھولتی۔ چھتے سے وہ جتنے مرضی دور چلی جائے، اپنے چھتے سے، شہد اپنے گھر چھتے سے جتنی مرضی دور چلی جائے، اس کے لیے واپس آنا بڑا آسان ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ چھوٹی سی مکھی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، انچوں سے بھی چھوٹی ہے، ہاں ایک بس ہمارے پور کے کنارے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ پورا سسٹم سمجھیے جو اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور ان کے اندر سے، پھر ان کے پیٹوں سے وہ شہد نکلتا ہے جس میں اللہ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ عقل والو سوچو اس کے اندر۔ اس صورت کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان جب پیدا ہوا ہے تو وہ جاہل ہے، ہاں وہ جاہل ہے، وہ لا علم ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تخلیقاً انسان لا علم پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے کان دیے، سماعتیں دی، والابصار آنکھیں دی، والافئدہ دل و دماغ دیے۔ کیوں؟ اس لیے دیے ہیں کہ انسان ان کے ذریعے علم حاصل کرے، سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آئے۔ تو مقصد کیا ہوا انسان کے پیدا کرنے کا؟ مقصد یہ ہوا، ایک بڑا مقصد، کہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ اور یہ جو اللہ نے انسان کو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کا مقصد اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے پھر سیدھے راستے پر چلو۔ مضامین تو بہت زیادہ ہیں، اختصار کے پیش نظر چند باتوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہ آسان فرمائے۔